السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم آیات ہیں اور شاید مجھے تھوڑی دیر لگ جائے ان ساری باتوں کو ایکسپلین کرنے میں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم لگا لیں آج، کیونکہ یہ اکٹھی اگر میں بتاؤں 4 آیات تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ان کی سب سے پہلے ہم قرات سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں 30 سے لے کر 34 تک، اور اس کا میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جو پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ اصل میں اس کی کنٹینیویشن ہے، اور پیچھے سے میں تھوڑا سا دکھا بھی دوں کہ کیا بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری باتیں کرنے کے بعد ان منکرین کی طرف توجہ کی تھی اور دعوت کے انداز میں کہا تھا کہ تم اللہ کے منکر کیسے بنتے ہو، یا تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر لیتے ہو، اور پھر آگے ڈیٹیل بتائی تھی کہ تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی، اور پھر یہ باقی ساری چیزیں کرنے کے بعد اب یہ اسی چیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس وقت کا تصور کرو، یا اس چیز کو میں پہلے سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب اس کو اگر پیچھے والی اسی سے ملا کے تھوڑا سا دیکھے جائیں تو میں اس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہوں کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے ان کو اس وقت کا تصور کرواؤ یا انہیں وہ واقعہ سناؤ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔
تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، اور آپ کو انہی الفاظ سے یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک خالق حقیقی ہی ایسے الفاظ بیان کر سکتا ہے۔ اور محبت و شفقت کس چیز سے یہاں پہ ٹپک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے اور یہ واقعات آگے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کے منکر ہونے کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں یہ اسکیم سمجھ نہیں آ رہی جس پر یہ دنیا بنی ہے، تو ان کو وہ اسکیم سمجھاؤ۔ یعنی کہ اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کہ اگر اعمال میں ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں، کہ پیچھے ہمارا کانسیپٹ یا جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ چیز ان کو سمجھاؤ، کلیئر کرو، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، وہ چیز رفع ہو جائے، اور پھر ہمارے اعمال میں بھی اس کا ظہور ہو۔ تو کتنی رحمت و شفقت ہے کہ وہ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اب وہ واقعہ آگے سنایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پہ یہ جو لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا، اس کے اوپر تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم لگاؤں گا کیونکہ اس کو سمجھنا یہاں پہ ضروری ہے۔ خلیفہ کے جو نارملی معنی عمومی طور پہ ہیں وہ تو ہم سارے جانتے ہیں، جس کا نائب اور جانشین، جس کو ہم نے شروع سے سنا بھی ہوا ہے۔ تو عربیت اور لغت میں بھی آنے کے بعد اس کو لوگوں نے صرف اسی ہی کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے جو کہ یہاں کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ہی ایک اور آیت میں آگے جا کے سورۃ صاد میں 26 والی آیت سے واضح ہے کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یعنی کہ صاحب اقتدار کے معنی میں خلیفہ یوز ہوا ہے، اور وہ اسی قرآن میں ہی ہوا ہے جہاں پہ حضرت داؤد کو جب بادشاہی دی گئی تھی اور صاحب اقتدار کی حیثیت سے کہا گیا تھا، تب وہاں پہ خدا کے نائب یا جانشین کا تصور نہیں تھا، لیکن چونکہ کثرت استعمال سے خلیفہ کا جو یہ دوسرا پہلو ہے جس کو پیچھے رہ گیا، تو بعض علماء اس کو نائب اور جانشین کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ علماء نے یہاں پہ صاحب اقتدار اور بادشاہ کی حیثیت سے بھی اس کو یہاں پہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ مینشن کیا کہ یہ قرآن کی ہی آگے ایک صورت آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ تب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں زمین پر ایک بادشاہ، خلیفہ یا صاحب اقتدار انسان بنانے والا ہوں۔ تو یہ انسان کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اقتدار اور ارادہ اختیار دیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کو اس کی مرضی دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیچے جا کر جن معاملات میں اس کو اجازت دی گئی ہے تو وہ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اب اس نے خود سلیکٹ کرنا ہے، اور باقی جو مخلوق تھی یا فرشتوں کی مخلوق جو تھی اس ٹائم، وہ ان کو اس طرح کا اختیار نہیں تھا، یا ان کی سچویشن ایسی تھی کہ ان کے آگے سے وہ پردہ حائل نہیں تھا۔ پردہ حائل ہونے سے مراد کیا کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم خدا سے کلام نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے فرشتے کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے سامنے وہ ساری حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں، تو ان کو ساری بات کا جب احساس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی روگردانی نہیں کرتے، کیونکہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجا گیا لیکن ایک پردہ حائل کر دیا گیا، نشانیاں رکھ دی گئی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ہم سیدھا کلام نہیں کر سکتے، ہم نہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں اس طرح کی کوئی اور چیز، لیکن عقل و علم کی بنیاد پہ ہم ہدایت پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پہ یہ پہلو دیا گیا کہ اب میں ایک مخلوق ایسی بنانے لگا ہوں جس کو میں زمین پہ بھیجوں گا اور اس کو ارادہ اختیار دوں گا، اور وہ صاحب اقتدار ہوگا۔ تو آگے انہوں نے کیا عرض کیا؟ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو یہ ایک طرح کا ایک مؤدبانہ قسم کا اعتراض یا ایک اندیشے کا اظہار ہے جو کہ اسی لفظ خلیفہ کی بنیاد پہ فرشتوں نے کیا، کہ اب آپ ایک صاحب اقتدار بندوں کو بھیج رہے ہیں،
تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب ایک صاحب اختیار مخلوق کو زمین کی بادشاہی دی جائے گی تو اقتدار پا کر تو وہ بہکے گی، اور اس بہکنے کا نتیجہ جو ہے وہ لازماً اسی نکلے گا کہ خون ریزی ہوگی اور فساد کی صورت میں سامنے آئے گا اس کا نتیجہ۔ اور ساتھ دوسری بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے صرف فرشتوں نے یہ چیز نہیں کہی کہ بھئی آپ بھیج رہے ہو انسان کو، وہ انتظام کو بگاڑے گا اور خون ریزیاں کرے گا، بلکہ ساتھ اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر دیا اور کہا کہ ادھر ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کر رہے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ صرف انسان کو کہہ دیتے، انسان کے بارے میں بتا دیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ہی ذکر کیا کہ میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں یا میں ارادہ اختیار دے رہا ہوں۔ فرشتے کہہ دیتے بھئی کہ وہ انسان تو جا کے ادھر جا کے فساد برپا کرے گا، لیکن آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم ادھر ثنا اور تسبیح اور ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک مدعا تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، اور یہ آگے جا کے اگلی ایک دو آیات میں واضح بھی ہو جائے گا اور میں پھر وہاں پہ بتا دوں گا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے یا مدعا یہ کہ زمین کا جو نظم و نسق پہلے کی طرح ہمارے ہاتھ میں کیوں نہ رہے، اس میں کسی مخلوق کو اقتدار دے کے، اور جب اقتدار دیا جائے گا تو عاجزی کے ساتھ سر جھکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے تو سیدھے راستے پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اقتدار دے کے فتنہ و فساد کے حوالے کیوں کیا جائے؟ فرشتوں کی بات سے یہ واضح تو ہو رہا تھا، لیکن ادب کے تقاضے سے وہ اس کو زبان پہ نہیں لائے تھے، اور اگلی آیت میں پھر آپ کو اس کا پورا پراپر آئیڈیا بھی ہو جائے گا۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور یہ وہ بات ہے بالکل بہت گہری کہ جو میری اسکیم جو اب میں اس دنیا کو برپا کر رہا ہوں اور اس دنیا میں جا کے انسانوں کا ظہور کر رہا ہوں اور ان کو ارادہ اختیار دے رہا ہوں، تو تم نے ایک پہلو کا تو ذکر کر دیا کہ فساد برپا ہوگا، لیکن میری نظر اس اسکیم کے سارے پہلوؤں کی طرف ہے، اور جب یہ سارے پہلو واضح ہو جائیں گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا، اور اس کے بعد آگے پھر اسی واقعے کی کنٹینیویشن ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ اللہ کی شان اور اللہ کی ذرہ نوازی دیکھیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یعنی فرشتے اللہ کے یہ مخلوق ہیں، مؤدب ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی غیر معمولی مخلوق ہے، اور اس نے ایک سوال اٹھا دیا ہے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطمئن کر رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ بات کھول رہے ہیں کہ میں اب وہ اپنی اسکیم کا وہ پہلو واضح کرتا ہوں جس سے وہ مطمئن ہو جائیں۔ شان ہے نا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے، اور میں اس اسکیم کو آگے واضح کرتا ہوں۔ اور یہاں سے پھر اگلی آیت سٹارٹ ہوتی ہے کہ پہلے میں سادہ ترجمہ اسی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پہلی بات اس سے میں ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے مودودی صاحب کی ہے، اور اس میں ایک تھوڑا سا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ پچھلی اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب جنت کے پھلوں کا ذکر ہوا تھا تو اس میں اگر لغوی ترجمہ کریں یا لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں تو اس میں دنیا کا لفظ نہیں تھا، کہ جب جنتی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا، تو مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن میں انہوں نے ایک ایڈیشن کر دی تھی کہ جو اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا، حالانکہ دنیا کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ بھی مجھے مشکل پیش آئی تھوڑی سی کہ یہاں پہ جو ایک ترجمہ کریں اور باقی ساروں کو دیکھیں تو
باقی ساروں نے جو یوز کیا ہے وہ اس کو بریکٹس میں چیزوں کا لفظ جو ہے وہ بریکٹ میں یوز کیا ہے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے، یہ ان عالم کا خیال ہے، اور اصل جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ اب نام سے آگے دو پہلو نکل گئے، ایک عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے نام بتائے ہیں، اور دوسرے عالم کا خیال ہے کہ ہستیوں کے نام بتائے ہیں۔ اور اس کو میں آگے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ مودودی صاحب کا ہے۔ اس کے بعد احمد رضا کا آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آدم کو تمام اشیاء کے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ ترجمے میں، یعنی کہ آدم کو تمام نام سکھائے۔ اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں ایک تو اور ترجمہ میں آپ کو دکھا دوں، جالندری صاحب، اور انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور اس نے آدم کو سب بریکٹ میں اپنا خیال بیان کیا، چیزوں کے نام سکھائے۔ تو لغوی ترجمہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ اور اس نے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ اور اسی پہلو کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں کہ پہلا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ایک تصور یہاں پہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا کہ وہ جو علم انسان کو دیا جائے گا، اتنا علم یعنی کہ ان چیزوں کا علم یا ان چیزوں کے نام اتنا شاید فرشتوں کو نہیں بتایا گیا۔ یہ ایک عالم کی رائے ہے، اور ان کے سامنے پھر وہی چیزیں پیش کی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ بھئی یہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ نہیں بتا پائے، یا انہوں نے کہا آگے وہ اگلی آیت میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ مطلب چیزوں کا اب دوسرے عالم نے جو اس کو بہت وضاحت کے ساتھ کھول کے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آدم کو سب نام سکھائے اور انہوں نے بتایا یہ ہستیوں کے نام ہیں، اور یہ اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شخصیات جو پوری دنیا میں بھیجنی ہیں ان کا ظہور کر لیا تھا، ان ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اس ٹائم ان سے جب پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو اس ٹائم پہ حضرت آدم کو ان کی ذریت کے ان سے تعارف کروا دیا گیا تھا کہ یہ تمہاری ذریت میں یہ لوگ آئیں گے، یعنی اس کا مطلب تعارف کرانے کے مطلب معنی میں آتا ہے۔ اور مزید پڑھوں تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں خاص کر ان لوگوں کے نام ہیں، ان کا تعارف کرایا گیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ بلین یا ارب لوگ تھے، اتنے ارب لوگ تھے، ان ساروں کے نام بتائے گئے تھے، بلکہ نام بتانے کا ایک عمومی ایک وہ ہوتا ہے، جب ہم بتاتے ہیں اپنا نام بتا دیں تو اس کا ایک مراد ہوتا ہے کہ اپنا تعارف کروا دیں۔ تو اس ٹائم پہ حضرت آدم کو ان کی جو ذریت ہے اس کا تعارف کرایا گیا کہ تمہاری ذریت یہ ہوگی، اور ان میں سے خاص طور پر ان لوگوں کے نام جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات پا کر بھی اس کا حق ادا کریں گے، دوسروں کو بھی ان کا حق ادا کرنے کی ترغیب دیں گے، یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور اشارہ یعنی اولاد آدم میں سے انبیاء اور رسول، مجددین یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو زندہ کرتے ہیں، مصلحین جو صحیح بات کی ہدایت اور منکر بات سے غلط کاموں سے روکتے ہیں، اور شہداء و صدیقین ہیں۔ اور یہ چیز کروا کے اور پھر انہی لوگوں کو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر پوچھا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ یا کسی صاحب اقتدار سے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان ہستیوں کے نام بتاؤ۔ اور بالکل اگر آپ پچھلی والی آیت سے اس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ کتنی اچھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی اسکیم کے سب پہلوؤں پہ نظر ہے، فرشتوں نے صرف فساد کے پہلو کو دکھایا تھا، اور دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں کا تعارف حضرت آدم کو کرا کے فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، یعنی کہ دوسرا پہلو یہاں پہ خود ہی واضح کر دیا کہ
میری جو اسکیم پہ نظر ہے وہ یہ نظر ہے کہ میں اپنی جو اب جنت بنانا ہے، میں نے اپنی جنت ایک ابدی دنیا کو بنانا ہے اور اس میں عیش و عشرت کا سامان کرنا ہے. اس میں ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو اپنی جنت سے آباد کروں گا جو کہ ارادہ و اختیار پا کے اس امتحان پہ پورے اتریں گے. اور فرشتوں نے صرف فوکس کیا ہوا تھا جو فساد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں، یہ ان نیک لوگوں کو بھی دیکھو جو دوسرا پہلو بنتا ہے. تو یہ چیز یہاں سے پھر کلیئر ہوئی. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس کا سادہ ترجمہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. اب یہاں پہ فرشتوں نے پھر اس چیز کا دوبارہ اقرار کر لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ ہی کی اپنی اسکیم پہ ساری نظر ہے. مدعا یہ ہے کہ پروردگار آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو. ہم نے جو شبہ ظاہر کیا ہے وہ محض ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے. ہمارا علم محدود ہے. علم و حکمت کا اصل خزانہ تو آپ ہی کے پاس ہے. اور پھر یہیں پہ وہ معذرت بھی ہو گئی. نہایت ادب سے فرشتوں نے اپنی معذرت پیش کر دی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، بس ایک نقطہ تھا جو ہمارے خیال میں عرض کر دیا. اور یہی اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فرشتوں نے یہ چیز کیوں کہی تھی. اس کو بالکل سادہ سی مثال میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں فار ایگزامپل بچے ہیں، تھوڑی بڑی عمر کے ہیں، تھوڑی عقل ہے تھوڑی نہیں ہے، اور ہم ان کو گھر اکیلے کبھی کبھار چھوڑ کے جاتے ہیں. اور ہم اگر ان سے کہہ کے جائیں کہ بھئی ہم تمہیں گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تمہیں پورا ارادہ و اختیار دے دیا اور اقتدار دے دیا کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، صرف اچھی اور بری باتیں بتا دی گئی ہیں، تو اس میں یقیناً یہی ہوگا، فساد تو ہوگا. جن میں تھوڑی سی کم عقل ہے یا جن میں تھوڑا سا ابھی بچپنا زیادہ ہے تو وہ لڑیں گے بھی صحیح، کھیلیں گے بھی صحیح، چیزیں خراب بھی کریں گے، وہ سارا کچھ کریں گے. تو فرشتوں نے ان کی طرف تھوڑی توجہ دلائی. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غیر موجودگی میں بھی والدین کی پھر بھی وہ خیال کریں گے کہ اچھا کام جاری رہے اور وہ ان کی اطاعت ان کی غیر موجودگی میں بھی کرتے رہیں. تو شاید اس ہلکی سی مثال سے آپ کو واضح ہو جائے کہ وہ دونوں پہلو ان کا ذکر جو کیا جا رہا تھا وہ کیا ہے. اب اس کے بعد والی آیت کا ایک سادہ ترجمہ پڑھتے ہیں. پہلے فرشتوں سے مکالمہ ہونے کے بعد پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان ہستیوں کے یا ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. اور یہاں پہ اب وہ دوبارہ وہی والی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ کیا بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعارف کرواؤ. اور تعارف کروانے سے مراد وہی کہ انہوں نے اپنی ذریت میں سے اب جو آگے فساد والے بھی اور دوسرے خاص طور پہ جو لوگ نیک ہوں گے، جو بھلائی کی تلقین کریں گے، جو برائی سے روکیں گے، اور جو انبیاء کرام آئیں گے، جو رسول آئیں گے، جو ان کی اولاد میں سے نکلیں گے، ان کا تعارف پھر انہوں نے کروا دیا. اور اگلی بات کافی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. اور اس میں مراد یہی ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ آپ کی شان اس سے بلند ہے
کہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور فرشتوں نے یہاں پہ اس چیز سے معذرت بھی کر لی۔ آسمانوں اور زمین کے بھید جاننا، اس سے مین اب میسج نکل رہا ہے کہ اب وہ اصل میسج کیا دیا جا رہا ہے جب آدم کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ جب انسان کو اگر سمجھ آ جائے تو اس کی اپنی زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کا وہ پرسپیکٹو واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ مقصد تھا کہ تم جو منکر ہو رہے ہو اور اگر تمہارے اعمال میں وہ چیز سامنے نہیں آ پا رہی تو کیا شاید تمہارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ پورا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اور اب اس سے جو حکمت سامنے آ رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ آدم کی تخلیق اور اسے زمین کی بادشاہی عطا کرنے کا جو بھید ذریت آدم کے صالحین کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے اور ان کا تعارف کرانے سے واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو اس اقتدار کے باوجود ان کی اطاعت پر قائم رہیں۔ یہ مقصد ظاہر ہے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ اس فساد کو یا اس سرکشی کو گوارا نہ کیا جائے۔ اور اس کو میں نے پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ فرشتوں کے اوپر حقیقتیں واضح ہیں اور ان کو ارادہ اختیار اس طرح سے نہیں دیا گیا جس طرح سے انسان کو دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ اسکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھر نازل کی ہے، اور اسی اسکیم کے تحت ہمیں اقتدار دیا گیا ہے، اور اسی ارادہ و اختیار اور اقتدار کی بنیاد پر امتحان ہوگا کہ اب کون اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اسی امتحان کے لیے پھر سرکشی یا لوگوں کی فساد جو برپا ہوتے ہیں یا لوگوں کو مارا جاتا ہے یا خون ریزی ہوتی ہے تو اس کو بھی گوارا کیا جائے گا۔ اور بتانے کا مقصد فرشتوں کو یہ بھی تھا کہ یہ جاننے کے باوجود فساد برپا ہوگا، آدم کو بنانے اور زمین کی بادشاہی عطا کرنے کا جب فیصلہ دیا فرمایا اور فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ اسکیم ہرگز ناکام نہ ہوگی، اور خدا ہی کے اذن سے صالحین کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی جو کہ جنت الفردوس کے لیے منتخب ہو جائے گی۔ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے جو پہلے میں واضح کر چکا ہوں کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ صرف فساد برپا کرنے تک تو وہ بات کہہ دیتے کہ انسان فساد برپا کرے گا، تو آگے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو تسبیح کر رہے ہیں، حمد و شکر بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ اب اسی کی طرف ریفرنس جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور اسے بھی میں جانتا ہوں، اور اس سے پہلے جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ تو فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا کہ انسان فساد برپا کرے گا، چھپایا کیا تھا کہ وہ نظم و نسق کی جو بات کی گئی تھی اور باعث ادب فرشتے اس کو اپنی زبان پہ نہیں لائے تھے، وہ یہی تھی کہ انسان اقتدار پا کر فساد کرے گا۔ ہم حمد و شکر بھی بجا لا رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو زمین کا جو نظم و نسق ہے ہمارے ہاتھ ہی میں رہنے دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہاں پہ بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو اور جو ادب کے باعث اپنی زبان پہ نہیں لائے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ تو یہ پچھلی والی جگہ سے کنیکٹ بھی ہو گیا اور ہمارے پہ یہ چیز واضح بھی ہو گئی۔ اب وہ آخری آیات آج کی ہم پڑھتے ہیں، اس کا سادہ ترجمہ میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پہ ایک پھر اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کروں، میں اس سے پچھلی والی بات کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا وہ پورا کلیئر کر دیا، اور
اپنی اسکیم سمجھا دی کہ میں یہ کون سی اسکیم اس دنیا میں برپا کرنے والا ہوں، میں اپنی اطاعت کے امتحان میں انسان کو ڈالنے والا ہوں، اور یہ کام پھر سارا اگر خدا کی اسکیم کو اگر نہ سمجھیں تو پھر ہمیں یہ دنیا بالکل ایک کھیل تماشے کی مانند ہی لگے گی کہ ہر کوئی دیکھیں ایک دوسرے کا استحصال کر رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، ہم ایک چیز کو ٹھیک کریں دوسری خراب ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہا ہے، انسان اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اتنے پلان بناتا ہے، اتنے پلان بناتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، لیکن پورے نہیں ہو پاتے، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کیوں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مائیں فوت ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر انسان اگر یہ بنیادی اسکیم کو نہ سمجھے کہ اوپر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اطاعت کو چیک کرنا ہے، کہ ارادہ اختیار دے کہ اب کون میری اطاعت کرتا ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے اب میں یہ امتحان برپا کروں گا، تو یہ ساری چیزیں اسکیم کو نہ سمجھا جائے تو پھر ان ساری چیزوں کو بھی پھر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ ایک امتحان ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کی نوعیت کیا ہے، کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، میرا ایک امتحان چل رہا ہے، لیکن کس قسم کا امتحان ہے، اس نوعیت کو واضح کرنے کے لیے اب یہ دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اور اسی کو اسی بیک گراؤنڈ میں سمجھیں کہ جب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے منکر کس طرح سے ہوتے ہو، تو اسی کے پس منظر میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو یہ واقعات سناؤ۔ پہلا واقعہ بتا گیا کہ خدا کی اسکیم واضح ہو گئی، اب دوسرے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے پہلے اب میں مزید بھی بتا دوں کہ ہم لوگوں کو جو بتایا گیا ہے وہ 3 مخلوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں سے جو پہلی مخلوق ہے انسان، پریورٹی کے لحاظ سے نہیں، یہ میں بالکل ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ 3 مخلوق ہیں، تو ان میں سے پہلی مخلوق کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ زیادہ بدتر ہے یہ نہیں ہے۔ تو جو انسان والی مخلوق ہے اس میں مادہ کا ایک وجود ہے، اس میں ایک میٹر انوالو ہے، ہمیں ایک جسم دیا گیا ہے، اور اس جسم کے اندر وہ نور یا وہ روح یا وہ شخصیت دی گئی ہے جو کہ فرشتوں کے لیے ڈفرنٹ فارم میں ہے۔ فرشتے اس مادے سے پاک ہیں، وہ پورا نور سمجھ لیں، روشنی سمجھ لیں، یا جیسے اللہ کا کوئی حکم ہی ہے جو کہ مجسم ہو گیا ہو، ان کا مادے سے تعلق اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انسان کا وجود ہے۔ اور اسی طرح جنات ہیں جن کی پیدائش کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا ہمیں علم دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنے ہیں، انسان کا مٹی یا مادے کا ایک وجود ہے۔ تو اللہ کی جو پیدا کی گئی مخلوقات ہیں ان میں سے جو فرشتے جو ہیں، کیونکہ ان پہ حقیقت واضح کی گئی ہے اور وہ ہر وقت حمد و ثنا کر رہے ہیں اور وہ تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، تو وہ ایک بظاہر ایک برتر حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ دوسرے واقعے میں اسی چیز کو اب آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس برتر مخلوق کو بھی، اس بظاہر برتر مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کے آگے اب جھک جاؤ، تو وہ سب جھک گئے۔ اور یہاں پہ کافی چیزیں ایکسپلین کرنے والی ہیں اور میں ٹرائی کروں گا کہ میں باری باری ان کو ایکسپلین کرتا جاؤں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جھکنے کا یا سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، تو اس کو سمجھ لیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم کے لیے، اور ایک ہے جو شرک کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ آپ خدا کو جانتے بوجھتے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور جو سجدہ کرتے ہیں وہ سیدھا سیدھا شرک کے گمرے اس میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی اللہ کے حکم سے اس کی کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں یا جھک رہے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے مترادف ہے، اور یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، جبکہ پرستش کے لیے نہیں تھا جو کہ معبود کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ امتحان ہے کہ کتنا بڑا امتحان فرشتوں سے لیا گیا، کہ اس ٹائم آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے آ کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو کتنا مشکل کام ہے، کہ مجھے پتا ہے کہ معبود میرا کون ہے، میں اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں اور وہ سارا کچھ کرتا ہوں، تو کتنا مشکل کام ہے میں کسی اور کے سامنے سجدہ کروں۔
لیکن اس ٹائم اللہ اب خود ہی حکم دے رہے ہیں ان فرشتوں کو جو کہ برتر مخلوق بظاہر ہیں، جو کہ گناہ کا کام نہیں کرتے، کہ اب ان آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو یہ وہ امتحان ہے، یہ وہ دوسرا پہلو ہے جس کو واضح کیا جا رہا ہے، جس کو میں اطاعت کے نام سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے یہ لیا وہ یہ تھی کہ اولاً پہلی بات آدم علیہ السلام پر یہ واضح ہو جائے کہ جو اصل سرفرازی ہے یا اصل کامیابی ہے وہ نور ہونے یعنی فرشتہ ہونے، نار ہونے، آگ ہونے سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، جبکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے. یہ وہ دوسرا انتہائی اہم سبق ہے جو کہ ہمیں اس دوسرے واقعے سے دیا جا رہا ہے، جب فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ سارے جھک گئے. پھر اطاعت اور فرما برداری ہمیں کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو اب امتحان ہمارے لیے برپا کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ارادہ اختیار اقتدار ہونے کے باوجود میں جو میرے اندر ایک میں والا لفظ آتا ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور اپنی ایک انانیت جو ایگو ہوتی ہے اور اپنا ایک برتری کا جو احساس ہوتا ہے اس کو توڑنا ہے. اس کو توڑنا ہے جو مسلمان کے جو لغوی معنی میں بھی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ارادہ و اختیار پانے کے بعد خود ہی شعوری طور پہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں اپنی جان اور اپنا مال پکڑا دیتے ہیں کہ اللہ اب تو بتا، میری انا میری ایگو میں اپنی ختم کر رہا ہوں، اب میں نے تیری اطاعت کرنی ہے، اب تو بتا تیرا حکم کیا ہے، میں وہ کروں گا. اور یہی چیز میں پچھلے سیشنز میں بھی بتا چکا ہوں، عاجزی، تکبر نہ کرنا، یہ وہ بیسیکلی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، باقی چیزوں کو بالکل سائیڈ پہ کر دینا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے بیسیکلی. اور پھر یہ کرنے کے بعد یہ چیز ہمارے پھر علم و عمل میں اس کا ظہور ہوتا ہے. پھر جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر جب ہم اپنے اعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں ظہور ہوتا ہے. پھر انسان جھک کے چلتا ہے، پھر انسان عاجزی دکھاتا ہے، پھر انسان کے سامنے حق کی بات آ جائے تو اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ کہ اپنی بدتری اور انانیت کے بت کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے ایک جو ضمناً بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو اب یہ بات کسی طرح سے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک کر کے اس کی پرستش کرے. جو بندگی کرنی ہے اور جو پرستش کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے. وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی اہانت ہی نہیں کرتا بلکہ خود اپنی ہی اہانت بھی کرتا ہے کہ بھئی تو وہ قوم ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور تو کسی اور کو بت اور معبود بنا کر اب پوجنا شروع کر رہا ہے، تو وہ اپنی تصدیق اور اپنی چیز خود کر رہا ہے. تو اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ اب ہم دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں تو اللہ نے بہت سارے معاملات میں بظاہر ہمیں برتری دی ہوئی ہے لوگوں کو. مثلاً 3 چیزیں میں بتاتا ہوں جس سے ہم بہت وہ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. حسن دے دیا، دولت دے دی، اقتدار دے دیا، لیکن پھر بتایا گیا کیا یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں اصل کامیابی کا باعث ہیں؟ اور یہی چیز یہاں کلیئر کی گئی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے سامنے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ہے. اب اس کو ایک واضح کرنے کے لیے صرف ان 3 چیزوں کو واضح کر دوں نا کہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت دے دی. اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی وہ دولت کی تو نہیں ہے، تو دولت پانے کے بعد انسان کا کیا خیال آتا ہے؟ میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بچپن میں دیکھتا تھا ہمارے محلے میں اچھی سی اچھی موٹر سائیکل 1 to 5 لے کے گھوم رہے ہیں تو کاش میرے پاس ہوتی، بڑی سے بڑی گاڑی آ گئی، کاش میرے پاس ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ دولت دے دے
تو انسان کا دل کرتا ہے نا اسی طرح شو مارے، اسی طرح وہ جا کے سارے لوگوں کے سامنے فخر سے تکبر سے دکھائے، دیکھو میرا گھر کتنا بڑا ہے، دیکھو میری گاڑی کتنی بڑی ہے، جو شو مارے یا زیورات پہنے یا کچھ اس طرح سے کرے۔ تو یہ ہے انسان جو خود چاہتا ہے، لیکن کیونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ یہ سارا کچھ کر لے۔ دوسری طرف اللہ کی اطاعت کو دیکھنا ہے کہ بھئی واقعی مسلمان بن کے اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال دیا ہے، میری راہ میں خرچ کرو۔ کتنا بڑا امتحان ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے۔ مال کی محبت میں اللہ بہت جگہوں پہ اور کہہ چکے ہیں کہ انسان کی محبت بہت شدید ہے، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یہ بتا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اطاعت کے لیے کہہ رہا ہے خرچ کرو، کن کن پہ؟ والدین پہ، عزیز و اقارب پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ان ساروں پہ۔ تو اب جو بندہ اطاعت کرے گا، جو اس امتحان میں، جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، جو اس اسکیم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برپا کی ہوئی ہے اس کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ پھر شو بازی یا یہ کرنے کی بجائے اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ اپنا مال پھر ان لوگوں میں خرچ کرے گا، نہ کہ پھر بڑی سے بڑی گاڑی لے گا، نہ پھر زیادہ سے زیادہ زیور اکٹھا کرے گا، نہ پھر یہ شو مارنے کی اور بڑے سے بڑے گھر بنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز، حسن دے دیا۔ اب صرف حسن کا مل جانا اللہ کے نزدیک کامیابی کی علامت ہے؟ نہیں، کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ کی جب اطاعت کرو گے۔ اب انسان کا رویہ کیا اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ حسن ملا ہے، اس کو مزید نکھارا جائے، مزید مہنگے سے مہنگے کپڑے لیے جائیں، برانڈڈ شوز کیے جائیں، پارٹی میں جایا جائے، اور اس طرح سے تیار ہوا جائے کہ ساری نگاہیں میری طرف ہوں، اور پھر ایک تکبر کا احساس ہو، دیکھو میں کتنے پیارا لگ رہا ہوں یا میں پیاری لگ رہی ہوں، کہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے میری تعریف کر رہے ہیں، ساروں کی نظریں میرے پہ ہیں، اور واہ واہ ہو رہی ہے میری۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ بھئی ارادہ اختیار ملا تھا، چاہو تو یہ چوز کر لو، چاہو تو اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر لو، سادہ لباس پہن لو، سر جھکا لو، ڈیسنٹ بن کے باہر نکلو، جو بات ہو عاجزی اختیار کرو، اللہ کا شکر اختیار کرو، کوئی خوشامد کر بھی لے، کوئی اچھی بات کر بھی دے، اشارہ اللہ کی طرف کر دو، اللہ کی دین ہے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ تیسری چیز، اقتدار، کہ آپ کو کسی چیز کی اتھارٹی مل جاتی ہے، مجھے کسی چیز کی اتھارٹی مل جاتی ہے۔ اب وہ گھر کے فیملی بھی ہو سکتی ہے، وہ ملک چلانے کا اختیار بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپنی چلانے کا اختیار بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جہاں پہ مجھے اقتدار دے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ میں اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہوں۔ اب اس میں انسان کا کیا دل چاہے گا؟ اب تو میں جو چاہوں گا کروں گا، اب تو میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں، اب اس کو میں نچاؤں، اس کو میں یہ کروں، اور اس کو میں تنگ کروں، اس کو اس طرح سے ذلیل کروں، اس کو میں مانگنے پہ تنگ کروں، کسی کے پیسے دینے، یا جو بھی اس طرح کی کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے جو کہ انسان کے ویسے ہی دل میں آ جاتی۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے تمہاری مرضی ہے، ارادہ اختیار ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو؟ تو اقتدار پا کے اس کی رسپانسبلٹی کو فیل کرو کہ کتنی بڑی ذمہ داری تمہیں دے دی گئی ہے، اور اب وہ سارے کام کرنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں۔ بھلائی کی تلقین کرو، حق بات کی تلقین کرو، برائی سے روکو، اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے اس کو مانو، بجائے اس کے کہ میں اقتدار میں ہوں تو میں صحیح ہوں، اس کو مانو۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ وہ سارا امتحان ہے جس سے ہم سارے اس زندگی میں گزرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی صورت میں وہ ساری چیز ہم پہ واضح کر دی ہے کہ میری اسکیم کیا ہے جو میں نے اس دنیا کو برپا کیا ہے، اور اس اسکیم کو سمجھنے کے بعد جو امتحان کی نوعیت کیا ہے جو کہ میں اس دنیا میں برپا کر رہا ہوں۔ تو فرشتے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اطاعت کی،
ان کو حکم دیا گیا آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے پھر وہی آ جاتا ہے کہ جنات بھی چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب یہی اطاعت کا حکم دیا گیا، جب سجدے کا حکم دیا گیا تو جنات بھی اس حکم میں شامل تھے، لیکن انکار کر دیا، اکڑ گئے۔ جس طرح انسان کے بارے میں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ارادہ اختیار دیا گیا ہے، مان لو گے بات، اطاعت کر لو گے، فرشتوں کی مثال آ گئی کہ آدم کے سامنے کس طرح سے اپنی ساری برتری کو پیچھے رکھ کے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ دوسرے نے بڑائی کی، اپنا وہ اختیار یوز کیا جن کو تھوڑا سا اللہ نے دیا ہوا تھا، انکار کر دیا، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں سے وہ ساری چیز آپ کی زندگی کی، ہماری زندگی کی وہ پوری چیز سامنے کھل کے آ جاتی ہے کہ زندگی میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ایک دفعہ سادہ ترجمہ آپ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں اسی طرح سے پڑھوں جس طرح سے میں نے سمجھایا ہے، تو اس کا ترجمہ میں ایک اور جگہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا، اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے اور استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔